السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، وقت ہوا چاہتا ہے مارل سٹوری کی ریڈنگ کا، تو آئیے پڑھتے ہیں دا ماسٹر اینڈ دا سلیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ماسٹر اینڈ دا سلیو، آقا اور غلام۔ ونس دیر واز اے سلیو ہوز ماسٹر واز اے ویری کروئل پرسن۔ ایک دفعہ ایک غلام تھا جس کا ماسٹر یعنی آقا ایک بڑا ظالم شخص تھا۔ ہی یوز ٹو پنش ہم سویئرلی فار نتھنگ، سویئرلی سختی سے، تو وہ اس کو بلا وجہ سختی سے سزا دیا کرتا تھا۔ ون ڈے دا سلیو مینیج ٹو اسکیپ فرام ہز ڈسپاٹک ماسٹر اینڈ رین ٹو آ جنگل۔ اسکیپ کا مطلب بچ نکلنا، تو مینیج انتظام کر لینا، بندوبست کر لینا۔ تو ایک دن وہ اپنے ظالم آقا سے بچ نکلا، یا اس نے اپنے ظالم آقا سے بچ نکلنے کا بندوبست کر لیا۔ اینڈ رین ٹو آ جنگل، اور ایک جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ ہی ہڈ ہمسیلف ان دا تھک پارٹ آف دا فارسٹ، اس نے خود کو جنگل کے ایک گھنے حصے میں چھپا لیا۔ اینڈ وینٹ ٹو سلیپ، اور سو گیا۔ آفٹر سم ٹائم، کچھ دیر کے بعد، ہی ووک اپ، وہ اٹھا، ایز ہی ہرڈ آ نائز نیئر بائی، جیسے ہی اس نے قریب شور سنا۔ تو وہ سویا ہوا تھا، تو پاس کوئی شور ہوا، تو وہ شور سن کر جو ہے وہ اٹھ بیٹھا۔ ہی سا دیٹ اے لارج لائن واز موننگ ود پین، اس نے دیکھا کہ ایک بڑا شیر درد سے کرا رہا تھا، یعنی اس کے پاس کوئی شیر آ کر بیٹھ گیا تھا جو درد سے کرا رہا تھا۔ دا سلیو لکڈ ایٹ دا سوولن پا آف دا لائن، سوولن پا سوجا ہوا پنجہ۔ غلام نے شیر کا سوجا ہوا پنجہ دیکھا۔ اے تھارن ہیڈ پیئرسڈ انٹو اٹ، ایک کانٹا اس میں یعنی پنجے میں چبھ گیا ہوا تھا۔ دا سلیو واز اے کائنڈ ہارٹڈ مین، غلام ایک نرم دل یا رحم دل انسان تھا۔ ہی ٹک ہارٹ، اس نے ہمت کی۔ وینٹ نیئر دا لائن، شیر کے قریب گیا۔ اینڈ ٹک اور دا تھارن، اور کانٹا نکال دیا۔ دا لائن فیلٹ ریلیف، سکون، شیر کو سکون محسوس ہوا۔ اینڈ لکڈ ایٹ ہز بینیفیکٹر ان آ مینر، اور اس نے ایک ایسے انداز سے اپنے محسن کی طرف دیکھا، ایز اف اٹ ور ایکسپریسنگ اس گریٹیٹیوڈ، جیسے وہ اپنا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ تو جب غلام نے شیر کے پنجے سے کانٹا نکال دیا، تو شیر نے اس انداز سے اپنے محسن یعنی غلام کی طرف دیکھا جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہو۔ آفٹر اے فیو ڈیز، چند دن کے بعد، دا ماسٹرز سولجرز اریسٹڈ دا سلیو، آقا کے سپاہیوں نے غلام کو گرفتار کر لیا، یعنی جو آقا کے سپاہی تھے وہ غلام کی تلاش میں تھے، تو ایک دن انہوں نے غلام کو ڈھونڈ نکالا۔ دا ماسٹر آرڈر ٹو تھرو ہم بیفور آ ہنگری لائن ٹو ٹیچ آ لیسن ٹو ادر سلیوز، آقا نے حکم صادر کیا کہ دوسرے غلاموں کو سبق سکھانے کی خاطر اسے یعنی اس غلام کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ اے ڈے واز فکسڈ فار دا سینٹینس سزا، تو سزا کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ اینڈ اٹ واز پبلکلی اناؤنسڈ ان دا سٹی، اور اس بات کا شہر میں اعلان عام کر دیا گیا، یعنی شہر میں اس بات کو پھیلا دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن اس غلام کو ایک بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ On the fixed day, a large number of people gathered to see this heart-rending spectacle. Heart-rending، دل دہلا دینے والا، spectacle، نظارہ یا منظر۔ تو مقررہ دن اس دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھنے کی خاطر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ The slave was thrown into an arena، غلام کو ایک اکھاڑے یا احاطے میں ڈال دیا گیا، اس میں اتار دیا گیا۔ A fierce hungry lion
was let loose upon him. جب اس غلام کو اس اکھاڑے میں ڈال دیا، اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ ایک بھوکے شیر کو پھر اس پر چھوڑ دیا. A fierce hungry lion was let loose upon him. ایک خطرناک، فیئرس خطرناک، ایک خطرناک بھوکے شیر کو اس پر چھوڑ دیا. All the people were tremendously awe-stricken to see this shocking scene. All the people were tremendously awe-stricken. سب لوگ tremendously بہت زیادہ، awe-stricken خوفزدہ، تو سب لوگ انتہائی یا بہت زیادہ یا بے حد خوفزدہ تھے. to see this shocking scene. اس شاکنگ یعنی انتہائی دہشت ناک یا افسوسناک منظر کو دیکھ کر. تو اس دہشت ناک یا انتہائی افسوسناک منظر کو دیکھ کر سب لوگ بے حد خوفزدہ تھے. بٹ آل آف دیم ور اسٹنڈ. لیکن وہ سب ششدر رہ گئے ایٹ وٹ دے سا، جو انہوں نے دیکھا. تو جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ سب اس پر ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے. دا لائن رشڈ ٹو اٹیک دا سلیو. شیر غلام پر حملہ آور ہونے کے لیے بھاگا. بٹ دا نیکسٹ مومنٹ انسٹیڈ آف ڈیورنگ اٹس وکٹم. لیکن اگلے ہی لمحے بجائے اپنے وکٹم یعنی شکار کو ہڑپ کرنے کے، دا لائن بیگین ٹو لک دا سلیوز فیٹ. شیر نے غلام کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے شکار کو ہڑپ کرنے کی بجائے شیر نے غلام کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے. اٹ واز دا سیم لائن. یہ وہی شیر تھا ہوم دا سلیو ہیڈ ہیلپڈ ان دا جنگل، جس کی غلام نے جنگل میں مدد کی تھی. ایز سون ایز اٹ کیم نیئر دا سلیو. جو ہی یہ یعنی جو ہی شیر غلام کے نزدیک آیا، اٹ ریکگنائزڈ اٹس بینیفیکٹر. تو اس نے اپنے بینیفیکٹر یعنی محسن کو پہچان لیا. دا ماسٹر سا دس سین ود ایبسولیوٹ سرپرائز. آقا نے یا مالک نے انتہائی حیرت کے ساتھ اس منظر کو دیکھا. ہی واز ڈیپلی امپریسڈ. وہ بے حد متاثر ہوا بائی دا بریوری اینڈ کائنڈنیس آف دا سلیو. غلام کی بہادری اور رحم دلی سے. تو وہ غلام کی بہادری اور رحم دلی سے بے حد متاثر ہوا. یعنی غلام جو ہے اس نے بڑی بہادری اور رحم دلی کا مظاہرہ کر کے شیر کی مدد کی تھی جنگل میں. وہ شیر اس کو کھا بھی سکتا تھا، لیکن اپنی رحم دلی کی بنا پر اس نے بہادری کا ثبوت دیا تھا اور شیر کی مدد کی تھی. اب اس بہادری اور رحم دلی سے جو آقا تھا وہ متاثر ہوا. ہی گیو ہم ابنڈنٹ ویلتھ اینڈ آلسو سیٹ ہم فری. اس نے یعنی آقا نے اسے یعنی غلام کو ابنڈنٹ ویلتھ بے حد دولت دی، بہت زیادہ دولت دی. اینڈ آلسو سیٹ ہم فری، اور اسے آزاد بھی کر دیا. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کا مارل لیسن ہے کائنڈنیس نیور گوز ان ریوارڈڈ. کہ مہربانی یا رحم دلی یا نیکی کبھی بھی بغیر صلے کے نہیں جاتی. یعنی نیکی یا رحم دلی ایک ایسا وصف ہے جس کا صلہ ہمیشہ مل کر ہی رہتا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی مارل سٹوری پر مبنی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.